عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کا روحانی علاج الحمدللہ عز و جل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس پروگرام میں خصوصیت کے ساتھ بزرگوں کے لیے روحانی علاج لے کر ہم حاضر ہوتے ہیں۔ روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، وظائف دعائیں الحمدللہ عز و جل بتائی جاتی ہیں، اور بالعموم تمام ہی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے روحانی علاج کا یہ پروگرام ہوتا ہے۔ بہت سارے روحانی علاج، وظائف، دعائیں سیکھنے کو ملتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ ناظرین یاد رکھیے گا، جس طرح ہم اپنا ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، حکیمی علاج کرواتے ہیں، بہت سارے دنیا میں مختلف طریقہ علاج ہے، تو یوں الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی ہے کہ اللہ پاک کے کلام سے علاج کیا جاتا ہے، اسماء الحسنہ کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے لوگوں کو شفائیں ملتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں اول تاخر شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم۔ بہت سارے روحانی علاج بھی، تعویذات بھی، وظائف بھی، دعائیں بھی سیکھنے کو ملیں گی۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے ابتدا میں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ آئیے سلیم بھائی تشریف لائیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج کون سا روحانی علاج کا تحفہ لائے ہمارے ناظرین کے لیے؟ انشاءاللہ الکریم مالی مشکلات سے نجات کے لیے، رزق میں برکت کے لیے انشاءاللہ ارشاد فرمائیے ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، مالی مشکلات سے نجات کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے روحانی علاج عرض کرتا ہوں۔ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد 14 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر 1400 مرتبہ یا وہابو پڑھے، یا وہابو 1400 مرتبہ پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی روزی میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کبھی بے برکت ہی نہیں ہوگی، اور وہ دولت مند ہوگا۔ جنید بھائی، یہ ایسا وظیفہ ہے جو پڑھنے والا اگر پڑھے گا نا، تو اس کی پڑھنے کی برکت سے اس کی نسلوں کے اندر بھی جو رزق میں برکت ہوگی ماشاءاللہ، یعنی اس کی اولاد در اولاد وہ بھی خوشحال ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بڑا دولت مند ہونے کے حوالے سے، رزق میں برکت کے حوالے سے، اور نسلوں کو بھی الحمدللہ اس کی برکت حاصل تو فائدہ حاصل ہو ہی رہا ہے، خوشحالی مل رہی ہے، ساتھ ساتھ اولاد کو بھی فوائد حاصل ہو رہا ہے۔ اور جنید بھائی، حالانکہ 1400 مرتبہ پڑھنا یا وہابو زیادہ دیر نہیں لگتے، بندہ اگر پڑھنے کے لیے بیٹھے بمشکل 20 سے 25 منٹ، لیکن اس کا فائدہ ایسا ہے کہ اس کو تو ملے گا، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت فرما لیجیے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوشحال ہو جائیں، ہماری اولاد بھی خوشحال رہے، کیونکہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا بڑے فکر مند ہوتے ہیں ہماری اولاد کا کیا ہوگا، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، الحمدللہ عز و جل خود بھی خوشحالی نصیب ہوگی اور اولاد بھی خوشحال ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل۔ تو کتنے دن تک اس وظیفے کو پڑھیں؟ روزانہ پڑھنا ہے، روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ ماشاءاللہ روزانہ پڑھنا شروع کر لیں ناظرین، انشاءاللہ الکریم فوائد حاصل ہوں گے، اور اللہ کی رحمت سے ایسی برکتیں ملیں گی، تنگ دستی دور اور خوشحالی ہی خوشحالی ہو رہی ہے۔ بلکہ ساتھ ساتھ اسی کے ضمن میں ایک چیز میں آپ کو اور عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ محتاجی دور ہو جائے، خوشحالی آ جائے، تو یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے، اور قرآن سے بھی ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ واقعہ یہ تونگری یعنی خوشحالی کی صورت ہے، لہذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ۔
یہ حدیث پاک بھی نے آپ کو سنائی ہے، روزانہ کی بنیاد پر سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور یہ تو اپنی اولاد کو سکھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور جناب بھائی جس طرح کہ خاص طور پہ ہم بزرگوں کے لیے یہ وظیفہ ہم نے پیش کیا ہے، تو عموماً جو ہے بزرگوں کو یہ جو فکر لائق ہوتی ہے کہ یار ہمارے بعد ہماری اولاد کا کیا بنے گا، یہ پریشان ہو جائیں گے، مالی طور پر جو ہے ان کو دشواری ہوگی۔ تو یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر یہ اپنی زندگی کے اندر روزانہ پڑھتے رہیں گے نا، انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے برکتیں حاصل ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ہمارے بزرگوں کی نیکیاں، ان کی برکتیں ان کی اولادوں کو، ان کی آنے والی نسلوں کو بھی ملتی ہیں۔ الحمدللہ، نیت فرما لیجیے انشاءاللہ الکریم برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو دائمی یعنی ہمیشہ خوشیاں ہی خوشیاں نصیب فرمائے، محتاجی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں بس اپنا ہی محتاج رکھے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ بہت شکریہ سلیم بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامتی نصیب فرمائے، آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی قولز شامل کرنے کا، شامل کریں گے، بڑھیں گے آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے۔ میں فرحان علی کامرا اٹک سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی ماما کا استخارہ کروانا ہے۔ نے بہت سارے ٹیسٹ بھی کروائے ہیں لیکن ان کے ٹیسٹ صاف آ رہے ہیں، لیکن ان کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں۔ وہ ان کو بخار اور ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ میری امی کا نام نائدہ بی بی اور ان کی امی کا نام امتیاز بی بی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، ان کی جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے بھائی ہیں عثمان علی، تو والدہ کا نام نظر بطول ہے، تو ان کے اوپر بھی پریشانیاں تکلیفیں بہت زیادہ ہیں، تو ان کا بھی استخارہ کرنا۔ جی آپ کے بھائی عثمان علی نام بتایا نا بھائی کا آپ نے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ حسن علی میرا نام ہے، میری والدہ کا نام نظر بطول ہے، تو سر میرا نام کوئی کام کار بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، تو میرا استخارہ کرنا ذرا۔ جی جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نام ہے محمد اسحاق، والدہ کا نام ہے پروین بی بی۔ جو بھی کام کرتے ہیں تو شروع میں بہت اچھا چلتا ہے، کچھ دنوں کے بعد کام بالکل بند ہو جاتا ہے۔ استخارہ اور روحانی علاج فرما دیجئے، کیا وجہ ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی ابھی آپ کا کرواتے ہیں، اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ استخارہ آپ فرما لیجئے۔ اچھا سلیم بھائی، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز وغیرہ ہیں، وہ میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ میسیجز میں آپ کی طرف میں پڑھاتا ہوں، اس کا بھی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا۔ یہ ایک میسیج آیا کہ میری ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، شاید ہڈیاں کمزور ہیں یا واللہ عالم کیا بیماری ہے، مطلقاً انہوں نے لکھا ہے کہ ٹانگ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ کوئی خاص دعا ہو تو وہ ارشاد فرمائیے۔ درد کے مقام پہ 25 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ جس جگہ بھی درد ہوگا، چاہے اب وہ ٹانگ میں ہو یا ہاتھ میں ہو یا سر میں ہو، انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بھی میسیج کیا ہے کہ سر میں درد بتا رہے ہیں کہ یہ رہتا ہے۔ اچھا اب انہوں نے وضاحت تو نہیں کی کہ آدھے سر میں درد ہے یا پورے سر میں درد ہے، اب کوئی ایسا ہی وظیفہ ارشاد فرما دے کہ بھائی آدھے سر میں درد میں بھی فائدہ ہو اور اگر پورے سر میں درد ہے تو اس میں تبھی کہ بھی دونوں میں کام آ جائے وہ۔ ہاں دونوں میں کام آ جائے۔ لا الہ الا اللہ 65 بار بعد نماز عصر پڑھے، اس کا وقت مخصوص ہے، مدنی چینل کے ناظرین اس کو نوٹ فرما لیں۔ عصر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ 65 ٹائم پڑھ کر سر پر دم کرنے سے انشاءاللہ آدھے سر یا پورے سر کا درد ہو ختم ہو جائے گا۔ اچھا پڑھنا عصر کے بعد ہے؟ جی عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد یہ وظیفہ جی پڑھیں۔ جی صحیح۔ اچھا اس کی یہاں ناظرین میں ایک چیز اور آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر دائمی سر میں درد ہے نا تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اس میں آپ سستی اور لاپرواہی نہ کریں، بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بزرگ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، دیکھیں عمر کے ساتھ ساتھ اعضاء میں کمزوری آتی چلی جاتی ہے، بعض اوقات بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھا بینائی کمزور ہوتی ہیں، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے، تو اس کا اثر سر پر بھی پڑتا ہے نا، دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ آنکھیں کمزور ہوئیں، بینائی کمزور ہوئی تو اب سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا، تو اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروا لیجیے۔ اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے سلیم بھائی کہ ٹینشن کوئی ایسی آ جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے، سوچ سوچ کے اب وہ دماغ وہ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے،
اس وجہ سے بھی سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر یہ میں وجہ درد. بھی ہوتی پھر ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے نا, وظیفہ بھی پڑھیں, نیند پوری نہیں ہے تو نیند پوری کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اچھا اس کا کوئی تعویذ وغیرہ بھی؟ جی جنید بھائی, تعویذات عطاریہ روحانی علاج کے اسٹال ہمارے مختلف مقامات پر پوری دنیا میں الحمدللہ لگائے جاتے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہوں یا جس ملک میں رہتے ہو, وہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان سے ایڈریس معلوم کر کے تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. جی سلیم بھائی استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. ناہیدہ بی بی ہیں, ان کے لیے استخارہ کیا گیا ہے, تو ان کے استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے ٹیسٹ وغیرہ کافی کلیئر ہیں, تو ان کے لیے مدنی پنصورے سے ایک بڑا ہی پیارا درود شریف عرض کرتا ہوں, جسے درود شفا کہتے ہیں. یہ صفحہ نمبر 116 پر ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار و ضیائہا وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تو جن جن کو بھی مطلب جو ہمارے بزرگ اسلامی بھائی یا بزرگ اسلامی بہنیں ہیں, ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے. ویسے بھی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. درود پاک کی تو برکتیں بے شمار ہیں, اور درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو یہ درود شفا جو ہے مطلب پڑھتے رہیں, کثرت کے ساتھ پڑھیں, تو انشاءاللہ شفا بھی ملے گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, تو تکلیفیں اور بیماریاں خود بخود بھاگیں گی. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بلکہ اس درود پاک کی فضیلت تو ایک یہ بھی ہے کہ موت کے سوا ہر بیماری میں شفا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ درود شفا امراض یہ الحمدللہ سبحان مدنی پنصورہ میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ابھی یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ میں سے بھی یہ درود شفا امراض پڑھ سکتے ہیں. جی مزید بھی استخاروں کے جواب. یہ عثمان علی ہیں, ان کا استخارہ کیا گیا ہے. ان کے استخارے میں بھی جو ہے وقتی آزمائش کا آ رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی پیارا نام ہے یا سلامو. یا سلاموں کا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے ورد کرتے رہیں. اور جتنے بھی ہمارے وہ ناظرین ہیں, اسلامی بھائی ہیں, جو بیچارے پریشان رہتے ہیں, پریشانیاں نہیں چھوڑتی اور گھر میں ٹینشنیں رہتی ہیں, تو یہ یا سلاموں کا ورد کریں, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا سلاموں پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی اور اللہ کی سلامتی نازل ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حسن علی بھائی نے سوال کیا ہے, ان کے کاموں میں کافی رکاوٹیں آتی ہیں, تو ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ یا مؤخرو 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا کریں. انشاءاللہ کاموں سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے کام مکمل ہوا کریں گے. اسی طرح محمد اسحاق کے بارے میں استخارہ کرایا گیا, ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. یہ جب صبح اٹھیں تو اٹھ کر 20 مرتبہ یا مقتدرو اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ بند کام جاری ہو جائیں گے اور رکاوٹیں ہٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا مقتدر, یہ صبح اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے نا. اچھا یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلو ناظرین کو, صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا, جب ہم صبح اٹھیں نماز فجر ادا کر لیں تو کوشش کریں کہ صبح کے وقت بھی ہم مسواک کا استعمال کریں نا. مسواک کریں, منہ صاف ہو جائے تو اس کے بعد ہی پھر ہم یہ وظائف وغیرہ پڑھیں. کیونکہ صبح جب اٹھتے ہیں نا, سو کر اٹھنے کے بعد بعض اوقات منہ میں اسمیل ہو جاتی ہے, بدبو آ رہی ہوتی ہے, تو جب اللہ پاک کا نام پاک لیں, دعا پڑھیں, تو پاک صاف ہمارا یہ منہ ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمارے ظاہر کو بھی معطر فرمائے, ہمارے باطن کو بھی معطر فرما دے. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. میری یہ تکلیف ہے کہ مجھے نماز میں دلچسپی نہیں ہوتی. جب نماز پڑھتا ہوں تو دل کہتا ہے بس مطلب چھوڑو یہ وہ, پھر بھی میں پڑھ لیتا ہوں نماز. اس کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں. جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. الیاس اتاری لاہور سے عرض گزار ہوں. جنید بھائی سے عرض ہے, میری ٹانگ فریکچر ہو گئی ہے روڈ ایکسیڈنٹ میں, تو آپ اس کے لیے علاج بھی بتا دیں اور دعاؤں سے بھی نواز دیں.
اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، جلد آپ ٹھیک ہو جائیں، صحت نصیب ہو، تندرستی نصیب ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو، تو میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اپنی فیملی کا صدقہ وغیرہ بھی نکالیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ باقی جو آپ نے اپنی تکلیف کا بتایا ہے کہ فریکچر ہو گیا ہے، تو اس کے لیے وظیفہ انشاءاللہ الکریم ہمارے سلیم بھائی ارشاد فرمائیں گے۔ سلیم بھائی وظیفہ بھی آپ سے معلوم کریں گے، میسیجز بھی کافی سارے ہیں استخاروں کے حوالے سے، کچھ میسیجز میں آپ کی طرف بڑھا دیتا ہوں۔ یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب میں عجب خان ان کا نام ہے، گجرانوالہ سے ہوں، اور میری وائف کے گردن کے مہروں کا مسئلہ ہے، MRI بھی کرائی ہے، اس میں گردن کے مہروں کی ہڈی یہ بتا رہے ہیں کہ سلپ ہے، ہٹ گئی ہے نا، تو جس کی وجہ سے دن بہ دن جو ہے نا ان کے بازو میں، ان کے گردن میں اور سینے میں بہت زیادہ درد ہے، تکلیف رہتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ وائف کا نام یہ بتایا ہے، اپنی زوجہ کا نام بتایا ہے کہ زینب بی بی نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے، ان کا استخارہ بھی کیجیے گا اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ والد کا نام ہے لیاقت علی اور ان کی والدہ کا نام ہے زیبا بی بی۔ اچھا، ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے اور دکان بیچنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ بھی نہیں بک پا رہی، سیل نہیں ہو پا رہی، گھر میں بہت زیادہ ٹینشن والا ماحول ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں اور نفسا نفسی کا عالم ہے، تو پلیز استخارہ بھی کیجیے اور کوئی ایسا وظیفہ بھی بتائیے کہ گھر کے لڑائی جھگڑے جو ہے نا یہ بھی ختم ہو جائیں اور ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ جی سلیم بھائی ارشاد فرمائیے، ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، عبادت میں دل لگنے، نماز میں دل لگنے کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ اتنے اچھے اسلامی بھائی کہ انہوں نے نماز میں دل لگنے کا وظیفہ نا پوچھا۔ زیادہ تر ہمارے پاس جو کالس آتی ہیں وہ جسمانی بیماریوں کے متعلق، پریشانیاں، تنگ دستیاں زیادہ تر ہی آتی ہیں، یہ بھی دور ہونی چاہیے، لیکن عبادت میں دل لگنا، نماز میں دل لگ جائے، یہ شاید پہلی دفعہ یا بہت ہی کم یہ کال آتی ہے اس طرح۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے اور ہمارا بھی اور آپ کا بھی اور سارے مسلمانوں کا دل نماز کے اندر لگ جائے۔ تو بہرحال شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے اور وہ نماز سے روکتا ہے، کیونکہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان خوب رویا، تو اس کے جو چیلے تھے وہ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیوں روتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نماز فرض کر دی، تو تم مت پڑھنے دو ان کو نماز۔ جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تو ایک کہے دائیں طرف دیکھ اور دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، اور اس طرح اس کو الجھا لو اور وسوسوں میں مبتلا کر دو۔ تو اس طرح شیطان واقعی بہکاتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، اور نماز فجر کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ یا فتاحو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام ہے، یا فتاحو پڑھے، انشاءاللہ الکریم اس کے دل کا زنگ و میل دور ہو جائے گا اور نماز میں جو وسوسے آتے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، باطن بھی کشادہ ہو جائے گا اور الحمدللہ عز و جل عبادت میں دل لگنا شروع ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ ایک اور مشورہ میں آپ کو دیتا چلوں، تلاوت قرآن کریں۔ تلاوت قرآن کی برکت یہ ہوگی کہ دل کا زنگ میل، ہمارے دلوں پر گناہوں کی جو کالک لگ چکی ہے نا، جو ہمارے زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہمارے قلب، ہمارے دل، وہ الحمدللہ عز و جل صاف و شفاف ہو جائیں گے، روحانیت پیدا ہوگی۔ روحانیت پیدا ہوگی تو الحمدللہ عز و جل نمازوں میں، نیکیوں میں، نیک اعمال میں، دین کے کاموں میں مزہ آئے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، دیکھیں یہ اللہ کی عطا ہے، عبادتوں میں حلاوت کا، مٹھاس کا ملنا، سجدوں میں مزہ آنا، نیکیوں میں دل لگنا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ہمارا عبادتوں میں دل لگا دے۔ حدیث پاک کی ایک دعا میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ دعا اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم عبادتوں میں، نمازوں میں، ذکر الہی میں دل لگے گا اور حلاوت ہمیں نصیب ہوگی۔ دعا کون سی ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دعا ہر نماز کے بعد کیا کرے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل عبادت میں، نمازوں میں، ذکر الہی میں، تلاوت قرآن میں الحمدللہ عز و جل ہمارا دل لگے گا۔
چلیں جی، جو وظائف جو دعائیں آپ کو بتائی گئیں، تلاوت قرآن کا فرمایا گیا، تو یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ یہ الیاس ستاری بھائی تھے، لاہور سے، انہوں نے کال کی تھی، بتا رہے کہ فریکچر ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ دن قبل، تو اب ہڈی وغیرہ شاید ان کی ٹوٹ گئی ہے، فریکچر ہو گیا ہے، تو کیا وظیفہ اس کے لیے ارشاد فرمائیں گے؟ جی جنید بھائی، اس کے لیے بڑا بہترین وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایا ناز تصنیف گھریلو علاج صفحہ نمبر 84 پر لکھا ہے، اور یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب کر سکتے ہیں۔ علاج یہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی جلد جڑ جائے گی۔ آیت مبارکہ یہ ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ بھی جاری رکھیے گا، اور روحانی علاج کے اسٹال سے آپ اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، دم کی ہوئی ڈوریاں جو پیروں میں باندھنے کے لیے دی جاتی ہیں تو وہ بھی حاصل کیجیے گا۔ لاہور میں بھی الحمدللہ کئی مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، کاہنہ نو میں فیضان مدینہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، سوڈی وال میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز موجود ہے، تو اسی طرح اور بھی کئی علاقوں میں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں جہاں ہفتہ وار سنت و بر اجتماعات ہوتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ یہ تعویذات وغیرہ اور یہ اپنا روحانی علاج کروا سکتے ہیں، تعویذات وغیرہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی سلیم بھائی، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز وغیرہ تھے، جوابات ارشاد فرمائیے۔ جی، یہ زینب بی بی ہیں، ان کے موروں کی ہڈی کھسک گئی ہے، تکلیف میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا عطا فرمائے۔ تو ان کے لیے روحانی علاج استخارہ کیا گیا ہے، لیکن استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، اور روحانی علاج ان کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائع ناز کتاب مدنی پنصورہ سے صفحہ نمبر 262 پر، جس کی گردن یا بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو، سانس روک کر شہادت کی انگلی سے درد کی جگہ پر 3 بار لیعذبہم لکھے، اور درد کی جگہ ہاتھ پھیر دے، کبھی ایک بار میں تو کبھی 2-3 مرتبہ یہ عمل کرنے سے الحمدللہ درد چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی مزید بھی اسی طرح جو ہے یہ ہمارے لیاقت بھائی ہیں، ان کے کا بھی استخارہ کیا گیا ہے، ان کے استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تنگ دستی کو دور فرمائے۔ ان کے لیے ایک بڑا ہی پیارا وظیفہ مدنی پنصورے سے عرض کرتا ہوں، صفحہ نمبر 216، کہ یہ روزانہ عادت ڈالیں نماز چاش پڑھنے کی، اور نماز چاش سے ویسے ہی روزی میں برکت ہوتی ہے، اور نماز چاش کے بعد 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا باسطو پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تکلیفیں دور ہوں گی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور روزی میں خیر و برکت ہوگی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کا میسیج آیا، انہوں نے کہا ہے کہ دما کے حوالے سے کوئی روحانی علاج، کوئی وظیفہ، یہ ضرور ارشاد فرمائیے گا۔ یہ سردی کے دنوں میں دما کے مریضوں کو بڑی آزمائش، بڑی پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں، اور بالخصوص جن کے پھیپھڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے، تو اب دما کے حوالے سے کیا وظیفہ پڑھیں، کوئی ایسی دعا ہو تو وہ ارشاد فرمائیے۔ جی جنید بھائی، سردی کے موسم میں یہ مرض جو ہے نا وہ شدت پکڑتا ہے، سانس کی نالیوں میں خرابی یا پھیپھڑوں کی نالیوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، اس مرض کو دمہ کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 23 کروڑ سے زائد افراد اس مرض کے مریض ہیں۔ 50% افراد 10 سال کی عمر سے ہی قبل ہی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے روزانہ تقریباً 1000 افراد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمارے ان سارے مریضوں کو صحت یابی عطا فرمائے، اور اس مرض سے بھی اور ہر مرض سے اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ وہ چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ ایک نظر کرم فرما دے گا، اور ہماری ساری بیماریاں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ بہرحال اس کا وظیفہ یہ ہے کہ 3 دن تک روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا والجلال والاکرام 101 بار پڑھیے، اللہ پاک کی رحمت سے صحت عطا ہوگی۔ ماشاءاللہ، یا ذل جلالی والاکرام
یہ دمہ کے مریضوں کے لیے بہترین، بڑا ہی شاندار، بڑا زبردست وظیفہ ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین، اب انشاءاللہ الکریم میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا عرض کرنے لگا ہوں، الحمدللہ عز و جل مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، آپ اور ہم، ہماری فیملی، ہوتا ہے بعض اوقات گھروں میں، جیسے ہم خود بیمار ہو جاتے ہیں، ہماری فیملی میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ہم کسی کی عیادت کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں۔ کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، کئی مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو آئی سی یو میں داخل ہوتے ہیں، کئی بیچارے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جو وینٹ پر جن کو ڈال دیا جاتا ہے، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتے ہیں، زندگی اور موت کی جنگ ایک لڑ رہے ہوتے ہیں۔ بعضوں کا ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مریض کے لیے دعا کریں، مریض کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنی چاہیے، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت سے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی مریض آپ نے بھی دیکھے ہوں گے جو آئی سی یو سے واپس آ گئے، کتنے ہی مریض ایسے ہوں گے کہ جو وینٹ سے واپس آ گئے، اللہ کے حکم سے شفائیں مل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ آئیے ناظرین، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی دعا کہ جب بھی آپ کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں اور عیادت کے وقت آپ وہ دعا پڑھ لیں گے نا، اگر تو مریض کی موت کا وقت نہیں آیا ہوگا نا، تو الحمدللہ عز و جل وہ مریض اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے حدیث پاک میں آپ کو سناؤں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی جس کی موت کا وقت قریب نہ آیا اور اس نے 7 مرتبہ یہ الفاظ کہے، تو اللہ پاک اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ وہ الفاظ کون سے ہیں، وہ دعا کون سی ہے، وہ یہ نوٹ کیجئے گا ناظرین۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ پاک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ تو یہ دعا یہ آپ یاد کر لیں، نوٹ کر لیں۔ حدیث پاک میں یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، دعائے مصطفیٰ ہے۔ آپ یہ دعا کریں، مریض کے پاس جاتے وقت پڑھ لیں، مریض کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعا آپ نے عیادت کے وقت پڑھنی ہے۔ اچھا، اسی طرح جب عیادت کے لیے جائیں نا، کسی مریض کی تیمارداری کے لیے، اس کی عیادت کے لیے جائیں، تو اب ایک سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اب یہ دعا پڑھیں، لا بأس طہور انشاء اللہ، اللہم اشفہ اللہم عافہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ پاک شفا دینے والا ہے۔ اور یہ دعائیہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے، اللہ پاک اس مریض کو عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یہ دعا کریں، مریض کا دل بھی خوش ہوگا، اور چاہیں تو مریض سے دعائیں بھی کروائیں کہ مریض کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور مریض کی دعا بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اچھا، آئیے ناظرین، مزید میں شامل کروں گا آپ کے میسیجز۔ سلیم بھائی، ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرا نام تحسین ہے، قاری صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، اور صبح شام جیسے جیسے ہوتی جاتی ہے نا، وقت گزرتا جاتا ہے تو طبیعت میں ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ، ایک عجیب و غریب کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے۔ جی جنید بھائی، تھکاوٹ دور کرنے کا ایک بہترین وظیفہ، اور یہ بھی ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی شخص کام کاج کرنے میں تھک جاتا ہو تو اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت وہ تسبیح فاطمہ پڑھے۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمہ کا وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے جب آپ صبح سو کر اٹھیں گے تو انشاءاللہ فریش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور طبیعت فرحت خوش ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بڑا بہترین تحفہ دے دیا آپ نے، تسبیح فاطمہ، یہ روحانی علاج جو آپ نے بتایا۔ بزرگوں کے ساتھ، بڑی عمر کے افراد کے ساتھ یہ رہتی ہے پرابلم نا، طبیعت ایک تو سوتے وقت جلدی نیند بھی نہیں آتی، یہ بزرگوں کے ساتھ رہتی ہے پرابلم۔ تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، سکون والی، عافیت والی، الحمدللہ سے وجل نیند آئے گی، اور اللہ کرے
جب سوئیں تو ہماری دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں، خواب میں میٹھا مدینہ دیکھنا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، مدینے والے کی زیارت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ناظرین، وقت اختتام کی جانب ہے۔ جو وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے اپنے معمولات میں شامل رکھیے گا۔ جو قرآنی صورتیں، قرآنی آیات پڑھنے کو بتائی گئیں، صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کی درستی کے ساتھ پڑھیے گا، اور نظر اللہ پاک کی رحمت پر رکھیے گا۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور لگ کر پابندی کے ساتھ اپنا مستقل روحانی علاج بھی کروائیں۔ اس کے لیے آپ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آن لائن استخارے کے لیے آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717171 اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اچھا، اس نمبر پر اسلامی بھائی رابطہ کریں۔ اسلامی بہنوں کے لیے علیحدہ واٹس ایپ استخارے کی سروس ہے، وہ نمبر بھی میں بیان کر دیتا ہوں 0316806262 0316806226 بذریعہ ٹیکسٹ میسج اس کے ذریعے آپ واٹس ایپ پر استخارے اسلامی بہنیں کروا سکتی ہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، دعاؤں کے حوالے سے بھی کافی میسیجز وغیرہ تھے، کالز آئی تھیں، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشد اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، شادیوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، محبتیں عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور فرما دے، نفرتیں دور فرما دے، عداوتیں دور فرما دے، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، بے سکونیاں، بے چینیاں، بے قراریاں دور فرما دے۔ ہمیں ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ جو مسلمان ہسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا شافی الامراض، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔